پچھلے سال کی بات ہے۔ انکل میرے ساتھ مزار میں شاپنگ کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا فون آیا کہ ابو آپ کے داماد نے مجھے طلاق دے دی ہے، فوراً آئیں اور مجھے لے جائیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر انہوں نے شاپنگ چھوڑ دی اور بائک دھراتے ہوئے گھر کو واپس چلے۔ انہی سوچوں میں گم راستے میں چلتی بائک پر ہارٹ اٹیک ہوا، بجلی کے پور سے ٹکرائے اور وہیں سڑک پر جان دے دی۔ بظاہر یہ بات اتنی سی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا۔ وقت مقرر تھا لیکن میں نہیں مانتا۔ کوئی بات تو تھی جو ایک اچھے بھلے صحت مند آدمی کی اچانک موت کا باعث بنی۔ اس میں کہیں نہ کہیں تو انسانی غلطی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوگا۔ کچھ وقت کے بعد میں بہن سے ملا اور پوچھا کہ بی بی 3 بچوں کے ساتھ خاوند نے جو تمہیں چھوڑ دیا، کیا بات ہوئی تھی؟ وہ تمہارا فرسٹ کزن بھی تو تھا۔ اس بہن نے جو بھی وجوہات بتائیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن وہ صاحبزادی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے خود اس نے کیا کیا۔ ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی کہ محترمہ کے ہاتھ میں مہنگا آئی فون تھا۔ مرحوم انکل میرے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کا سابقہ داماد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پروفیسر ہے۔ چند دن بعد میں بطور خاص اس سے ملنے گیا۔ پوچھا کہ جوان، تم جو اتنی انتہا پر پہنچے، اپنے بچے تک چھوڑ دیے، کیا تمہیں بچے پیارے نہ تھے؟ ہوا کیا تھا؟ کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا؟ وہ بولا، میری 2 سالیاں ہیں، دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیائی ہوئی ہیں، کوٹھیوں، کاروں اور نوکر چاکروں والی ہیں۔ جب بھی میری بیوی اپنے بہنوں کو مل کر آتی، میرے گھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ مجھے بات بات پر غریبی کے طعنے ملتے۔ میں جتنا کر سکتا تھا انتہائی حد تک کیا، لیکن پھر بات برداشت سے باہر ہو گئی۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے اپنی بیوی بہت پیاری تھی۔ میرے پاس اب تک 3000 والا موبائل ہے، لیکن بیگم کو میں نے آئی فون لے کر دیا۔ پرانا فریج بیچ کر قسطوں پر فل سائز فریج لی۔ پھر اے سی کا کہا گیا، اے سی لگوا دیا۔ مختصراً جو مطالبہ کیا گیا اپنی طاقت کے مطابق پورا کیا۔ اس سب کے باوجود تانے ہی تانے، میں اپنی نظر میں ہی حقیر بن چکا تھا۔ علیحدگی والے ماہ بجلی کا بل 30,000 آ گیا۔ چند ہزار تنخواہ میں سے میں کیا کرتا؟ 10,000 تو صرف ماہانہ دودھ کا بل بنتا تھا، اوپر سے بیگم کی فضول کی باتیں۔ میں پہلے ہی بیگم کے آئے دن کے مطالبات سے تنگ تھا، فوری جھگڑا اس بل پر ہوا اور بات اس انتہا تک پہنچی۔ مصوفہ نے یہاں تک کہا کہ جب سے تمہارے گھر آئی ہوں کبھی سکھ سے نہیں رہی۔ میری بہنوں کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے اور میرے پاس کیا؟ یہ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا۔ ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جھکایا اور گھر واپس آ گیا۔ اس وقت وہ علیحدگی یافتہ بہن اپنے شادی شدہ بھائی کے 3 مرتبہ مکان کے اوپر والے ایک کمرے میں بچوں سمیت رہ رہی ہے۔ خدا را اپنے حالات کے مطابق جینا سیکھو، دوسروں کے دیکھا دیکھی اپنے گھر کو نہ اجارو۔ ان کے اپنے نصیب، تمہارے اپنے نصیب۔ اپنے نصیب پر راضی رہنے والا انسان ہی خوش رہ سکتا ہے۔ مجھے اس بہن کا رشتہ ٹوٹنے کا بے حد دکھ ہوا۔ اب وہ 26 سالہ بہن صرف 1 سال میں 50 سالہ عورت لگتی ہے۔ وہ 26 سالہ لڑکی صرف 1 سال میں 50 سالہ عورت لگتی ہے۔ اس وقت کسی پرائیویٹ اسکول میں 9-10 ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی ہے۔